سبحان اللہ. ابھی پیسے نہیں دینے، جب کوئی دوسرا ساتھی نہ پڑے گا پیسے تب دے دیں، ابھی سے سننا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی ساتھی دوسرا نال شیو آئے گا پھر تو سب پیسے سے بابا جی نے اٹھاؤ، اس بچے کو دم کرتے ہیں، بیٹھائیں اچھے ٹھیک رہو، ایسے جگہ سے اٹھا دیں، تھوڑی جگہ دیو، جگہ دیو، جگہ دیو، تھکے بس جگہ دے دیو. جہاں صحیح جگہ دے گا اللہ اس کو آخرت میں جگہ دے گا. بس کہتے ہیں تشریف اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے. یہ آپ کو سمجھ ہے جانے تجلا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز فکر ہے نا، یہ امت میں کہیں شاید ساری ہیں، نظر نہیں آتا. یہ بڑی پیک پہ بات لے جاتے ہیں وہ، اور عاشق ہوتا ہی وہ ہے جس کو معشوق کے سوا کچھ نظر نہ آئے. جسے معشوق کے سوا بھی کچھ نئے بھائی نظر آئے وہ عاشق نہیں، اس کے عشق میں فرق. تو بڑی دنیا میں حضرت مجنوں کو لیلا کے سوا کچھ نظر نہ آئے. بڑی دنیا میں حضرت مجنوں کو لیلا کے سوا کچھ نظر اگر آتا مجنوں نہ ہو، اگر آتا تو مجنوں نہ ہوتے. مجنوں ہوا ہی جب لیلا کے سوا سب بھول گئے. واللہ العظیم رب کائنات کی قسم ہے، وہ میں عظمت کے شعر سنے، صوفی عظمت ہے. انہیں کیا سسی کو آئے حساب کتاب لینا، یہ فرشتے یہ چلے پاسے وہ جناب قبر میں جمعوں کر کے سجدے پئی سسی ویکھیا فرشتیاں نوں آیا بسم اللہ بسم اللہ میرے خان دی خبر لے آیا. یہ گل ہے نا پھر وہ خوش بندے کو کہاں سے سمجھ آئے. وہ فرشتوں نے کہا کہ تو دس رب تیرا کون ہے، رسول کون ہے؟ انہوں نے کہا کنو ہی کنو. انہوں نے کہا ہم رب کو پوچھتے ہیں، تو کنو کنو کی بات کرتی ہے. وہ پھر جنہیں گئے فرشتے اللہ پاک آواز کی تھی بھی کیڑی بلا تک آیا تھا، نہ تیرا نام لیندی نہ کوئی اور نام لیندی. اور فرمایا جاؤ چھوڑو فرشتوں، اتنے کھلیے آپ کھلائی ہوئی ہے، اتنے کھلیے آپ کھلائی ہوئی ہے. سچ پوچھو تے میں کنن دی شکل وچوں اونوں صورت اپنی لکھائی. اب کوئی جو مرضی ہے سمجھتا کھلے، مگر بات ہے یہ تو ہمیں سرکار کے سوا کوئی نظر آتا نہیں. میں نے تو اکثر دوستوں کو کہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پاک ہمیں ملے نا جی، ہم تو اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ ہمیں صورت مصطفیٰ میں صورت مصطفیٰ. محبوب جی فرماتے ہیں، محبوب جی سرکار نے نہیں فرمایا میں 500 مفتی بیٹھے ہو جناب علماء تو نہ آ کے دسو اللہ پاک ہر صورت میں جس صورت میں چاہے گا دیدار کرائے گا قیامت میں. انہوں نے کہا بالکل یہ حدیث شریف ہے، اللہ پاک جس صورت میں چاہے گا متجلا ہوا. ان کو بابا جی سے اتنی شدید محبت ہے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر دعا مانگو یا اللہ جس محبوب ملے نا کیا مطلب ہے تو تو بھائی ہم بھی یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ملے تو وہ مدینے والی صورت میں جس صورت سے تو نے اپنا اظہار کیا ہے، اظہار کیا کلام اللہ کا زبان مصطفیٰ پاک اے جنہوں کسی کلام مجید آتے ہو کلام اللہ ہی ہے نا، یہ کلام اللہ ہے نا، کلام اللہ اللہ کا کلام. یہ تو کون بولتا ہے؟ اللہ نے لکھے بول دے حضور ہی بولے، حضور بول گئے کلام حضور کے منہ چکا نکلتا ہے. آگے نے کلام اللہ یہ آگے یہ کلام اللہ ہے سائیں فرمان اور اعلیٰ حضرت قربان اے جانے جان، اے جان کی جان، اے جان کی اے جو ہماری جان ہے اس کی بھی جان سرکار ہے. اے جانے جان میں جانے تجلا، جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلے کی بھی جان سرکار ہے. اسی سب کو دعا پڑھو اس منڈے کو نالی چارے
7 सारे पढ़ो, ऐसे साइड से ले जाओ और कमरे में ले जाओ और पढ़ो। और ऊपर पानी पड़ा हुआ है, बोतल में खास एक पानी दे देना, मालिक गर्म कर देगा, कोटी दे देना, आगे आप बना ले सकते, ठीक है ना। एक कोट दे देना, बोतल जी खास जीती हुई, समझ गए हो जी? ठीक कारी साहब नाल इशारे समझ दिया दी, वाह वाह बरखुरदारी, नाल इशारे समझ गया दी, वाह वाह बरखुरदारी। जेड़े इशारे समझ जान कमाल, और इशारे समझने वाले बंदे ही कमाल के होते हैं। तो आप समझे सरकार में गुटी गुटी ऐसा स्थान दे आगे भी हुण भी असीं गल सही ना सुना सकते, इस तो वड्डा कोई जुल्म है? ईमान ना दसो, अपनी जगह पर बैठकर आस्ताने शरीफ पर बैठकर आपको बाद में हाँ इतना जरूर करें कि ये जो वीडियो शीडियो बनाते हैं इसको आप सेव कर लें अपने लिए, इसके लिए लोगों को ना सुना, लोगों को क्या पता है, सारे कोई दर्द जानते हैं मजनू का? ईमानदारी से बताओ, जानते हैं नहीं? फिर सारे ही ना हो जाते, राजे ना होते सारे, खेड़े भी चैन है नहीं है, वो विच रोड़े टकाने ले भी है, राजे सारे नहीं होते। तो सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जेड़े थां मिट्टी दे होंदे कदी न थींदे कांजे, जेड़े मुੱਢ कदीम दे खेड़े होण कदी न थींदे रांझे। शुक्र का कलमा पढ़ो अगर तुम्हारे दिल में जाने जाना का इश्क, और आशिक की एक निशानी आपको मैं बतलाता हूँ, वो बहस नहीं करे। क्या नहीं करे? सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बहस करे, यूं नहीं तो यूं नहीं तो ऐसे नहीं तो कैसे, ऐसे कैसे का क्या मतलब है, ऐसे कैसे का क्या माना है? जिसके दिल में मोहब्बत होती है उसको तो ख्याल यार के सवाल की बात ही नजर नहीं आती, वो नहीं बहस बूस करता यूं तो यहाँ तो फलान तो फलान फलान फलान, ऐसे नहीं वैसे नहीं कैसे नहीं, ये होता है वो होता है। और जैसे अगले दिन में वो एक साथी आया हमारा मुरीद ही, वो मुझे कहने लगा कि यार नहीं होती ये बकरे शकरे सवा करने की बकरा किसी गरीब की मदद करने की है, ये सारे घनी बकरे मैं समझ गया भाई ये सुई थोड़ी अटकी हुई, उन्होंने मैं कहा ये जड़ी कड़ी तू बंधी हुई ये करना है, वो हाथ नाल बंधी हर टाइम करना, मेरा मोबाइल है नहीं मैं कहा तो ये फालतू है, तो मोबाइल में भी टाइम ये घड़ी खोल तरीके भी सदा कर, उसने उसी वक्त घड़ी खोली सदका कर, और यही सदका कराने के बाद हमने बोला बेटा आप तू जितना खुद कर सकता है कर, यार में दे नजर न रख, तो जितना तुम कर सकते हो, 500 रुपये दे सकते हो, 1000 रुपये दे सकते हो, दो बैठियां गला ना करो कि यूं कर लेता फलाना यूं कर लेता, फलाने फलाने को तुम क्या कहते, शुक्र का कलमा पढ़ो कि तुम्हारे दिल में जर्रा इश्क है, इस पर शुक्र करो। सारी जिंदगी शुरू होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, जिंदगी गुजर जाएगी फिर क्या करो, से बहस में कोई शय लबड़ी है, ईमान ऐसे ऐसे कर सकते हो, क्या कुछ करो, नहीं कर सकते हो फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना, वो फलाने ये तुम अच्छा काम लेकर बैठ गए हो, फलाने ने यूं किया फलाने ने यूं किया फलाने ने यूं किया, फलाना यूं करता नहीं, अब तुमने क्या किया? मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रंगा रंग सहेलियां रंगा रंग कड़े, तो भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। सहेलियां रंगा रंग बैठी ए कड़े भी कड़े, ये भी केड़े ने, ये वखो ए कड़े ने, ये दिल, सहेलियां रंगा रंग कड़े भी वखो वक्त, भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। शुक्र का कलमा पढ़ो अगर तुम्हारे दिल में एक रत्ती मोहब्बत की है, इश्क की है, इस पर खुदा का शुक्र अदा करो। और अगर फालतू बातों में टाइम ये फलाना 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 बेतुकी हाजी साहब बोलते ना हाजी चिट्ठी से चिट्ठी दाड़ी जाकर बस कट पाई, एक लड़े आए जनाब राती 2:30 बजे उतने कमरे में, वो बिल्कुल ठंड वाले कमरे से सोऊंगा था, तो वहाँ कमरे में मैं बैठा हुआ, ये जोश हुए फलाने मौलवी साहब की पिंडी को यूं करते यूं करते, इतनी कदूरत पैदा हुई दिन में 2:30 बजे 3 बजे रखे लगा घंटा ने गलत की फलाने मौलवी साहब की फलाने मौलवी, मैंने नरवाया हाजी साहब थोड़ी सी बाजरी मुस्तामी की बात ना करता, या हजरत हसन बसरी की बात ना करता, इन्हीं से पूछे, वो सामने खड़े हैं, मैं झूठ बोलूं
یہ ابھی بولے نا جھوٹے کے ساتھ تو دوستی ویسے ہی نہیں رکھنی چاہیے، رکھنی چاہیے ایمانداری نہ دسو. تو یہ بند کر دو، اس کو اٹھاؤ. مجھے تو بھی نظر پڑی ہے پیچھے لوگ تو کافی سارے ہیں. یوسف شاہ ہے نظر آتا ہے اور جو کوئی کرسی لیا میں تو اٹھے ہوں گا. یہ سنگیت بہت پیچھے نظر ہی نہیں آ اب آپ خود یہ سمجھیں کہ بحث میں وقت کبھی ضائع عاشق کا یہ کام نہیں، محب کا یہ کام نہیں. حضرت فرماتے ہیں عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اجل ہوئے مفتی احمد سرجماسی رضی اللہ تعالیٰ. یہ قبلہ ملک صاحب یہ اتنا کمال درجے کا بندہ ہوئے سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کمال درجے کی اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی ہے کہ مفتی احمد سرجماسی فرماتے ہیں جب مجھے کبھی کسی حدیث کی اسناد میں تردد ہوتا ہے تو یہ حدیث کی اصل کا صحیح نے کس طرح نے، تو میں پرانی کتابیں یہ 600-700 سال پرانی بات سنتا ہوا پرانی کتابیں وہ فرماتے ہیں میں کھولتا ہوں اس حدیث شریف کے متعلق یاسین نے کیا لکھا، تو پھر میں آ کر حضرت سے پوچھتا. حضرت بظاہر پڑے ہوئے نہیں، بظاہر سیدی عبدالعزیز دباغ تو فرماتے ہیں پھر میں جب حضرت سے آ کر پوچھتا نا تو حضرت آنکھیں بند کر پھر کھول اور کہتے ہیں یہ میرے آقا کا فرمان ہے اور یہ میرے آقا کا فرمان ہے نہیں ہے، یہ ہے یہ نہیں ہے. تو میں جب پھر جا کر پرانی کتابیں میں کھولتا ہوں وہ یوسف شاہ رہن دے کرسی میں نے چھوڑ کا ٹھیک چھوڑ تو میں اس پہ بیٹھوں گا تب بھی پیچھے والے ساتھیوں کو نظر نہیں آؤں گا، چھوڑ دے. تو فرماتے ہیں کہ پھر میں حیران ہوتا. ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے سمجھ آتی ہے؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کتاب سے پوچھتے ہو، ہم جناب سے. آپ کس سے پوچھتے ہو اور ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ جناب سے. تو یہ اس درجے کا پائے کا یہ سید ہوا ہے کہ واللہ العظیم امت میں نظیر مشکل ہے اس بندے کو. میں تو حیران ہوتا ہوں سرکار کی غلاموں کی یہ حالت سرکار کا عالم کیا. تو آپ علماء زوائر جو ہے نا ظاہری علماء، ظاہری علم کے ظاہری علماء یہ آپ کے مخالف تھے. مفتی عدل سید عبدالعزیز دباغ یہ چوٹیوں کے مفتی تھے، مفتی احمد سرجماسی. تو یہ ایک دن عرض کرنے لگے حضور غریب نواز بہتر یہ ہے میرے مدرسے کے سارے مولوی آپ کے مخالف اور میرے ساتھ وہ بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ تم ہی کیسے بندے پیچھے لگا ہوئے ہیں جہاں پڑھے لکھے ابھی نہیں، تو جنہوں کوئی بظاہر کو دیکھو نہ کوئی سنت سن رہا ہے تو تیری مت ماری. آپ نے فرمایا مفتی صاحب انہیں چھوڑیں، جو نعمت آپ کے سینے میں اللہ نے رکھ دی ہے اس کی فکر. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ میں نے پہلے کہہ دیا نال اشارے سمجھ گیا کہ بابا برکرداری. اشارے سمجھنے والوں کو وہ سلام ہے. انہوں نے کہا چھوڑیں ان سے جو بات کرتے ہیں، آپ کے من میں کیا کیفیت ہے بس یہ دیکھیں، کیا عشق رسول ہے، کیا تعلق سرکار ہے، کیا محبت مصطفیٰ ہے تو بس اسے سنبھالیں. تو وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد سرجماسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نور اللہ محمد شریف
وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت نے ایک مت جیسی پٹی پڑھائی، انہوں نے کہا یاد رکھنا آمد سمجھماسی، جو بندہ بحث میں پڑھتا ہے نا جھگڑے میں، اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ تو انہوں نے فرمایا، اور سائیں پاک کا فرمان سنو، فرمایا جو بندہ بحث کرتا ہے دونوں میں سے ایک کا ایمان چلا جائے۔ تو آپ حضور سے محبت کریں، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی پر بھی میں قربان جاؤں، یہ دیکھیں نا جو مرضی ہے کوئی کہے۔ ایک دن کسی نے کہا اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبر اللہ مدین شریف مطاع اللہ تعالیٰ میں حجوزی مبرت اللہ تعالیٰ میں، آپ سے کسی نے کہا وہ لوگ نے تو انہوں کافر کافر آگئے، آپ نے کہا مجھے پتا، میں ہمیں پتہ ہے لوگوں میں کیا کہتے ہیں، چلو جتنی دیر ہمیں گالیاں بکتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، اتنی دیر حضور کی گستاخی سے تو روکتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ ہمیں پتہ ہے، ہمیں جانتے ہیں ہم سارے۔ عشق، بس عشق اگر کسی کو مل جائے تو میں سمجھتا ہوں روح زمین کا خوش نصیب بندہ ہے۔ میری دوڑ ساری عشق تھا، میں آپ کو خشک مولوی نہیں بنانا چاہتا، زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں، مگر میں چاہتا ہوں جو ساتھی میرے ساتھ منسوب ہے عاشق ہوں بس۔ سبحان اللہ۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل اشیار ہے، عقل کیا ہے؟ اشیار سمجھے ہو؟ چلاک بڑی تیز طرح، عقل اشیار ہے، 100 بیس بدلتی ہے، عقل اشیار ہے 100 بیس، عشق بچارا نہ مفتی نہ ملا نہ قاضی، عشق بچارا نہ مفتی نہ ملا نہ قاضی، اے ہی رکھو، ایتھے ہی رہو، اس تو آگے نہ جاؤ، اس تو آگے جاؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ یہاں میں نے درمیان عشق یہ لکھا ہوا ہے، یہ عشق آمد ہر دو عالم کامیاب، درمیان عشق تو میں نے یہ شعر میں خود ادھر بیٹھ کے لکھوایا، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب، عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آتا ہے تو دونوں جہان کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، ایمان نہ بولو، کس چیز نہ لوئے، اچھا بولو، اے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جڑے حضور دی برگاہ بچ آئے، سبز رنگ کی اے جس طرح چادر ہے، کمبل پہنا ہوا، کمبل اوڑا ہوا، چادر تہمت باندھا ہوا، جبریل امین آئے جناب تہمت بندے ہیں، کتے سبز چادر لگی ہوئی، حضور نے فرمایا کہ یہ تو ابوبکر نے پہنے ہوئی ہے، وہ لباس تو انہوں نے آج آسمان والے سارے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ انہوں نے فرمایا آسمان والے سو یہی لباس پہنے ہوئے۔ پھر بات سننا جی بڑی مزیدار بات، اللہ کرے یہ گل تھوڑے دل وچ لے جائے، آپ کو سارے آمین۔ یہ جدو کوئی دعا دیتی جائے نا آخر کرو آمین، ضروری نہیں کوئی دعا دینا نہیں کامل ہوئے، کوئی آمین اللہ بھی کامل ہو سکتا، آمد میرا بھی سر بیڑا پار ہو جائے پاڑی آمین نہ دے۔ تو انہوں نے حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ارشاد توجہ ادھر جی، آنے والوں پر نظر نہ رکھے، ادھر توجہ کریں سارے بیڑے جڑے آمدی نے ضرور پہ دے جاتے، تو اپنے مٹکے پانی پاؤ، سبحان اللہ، ٹوٹی کھلی ہوئی ہوئے نا مٹکا اگے ہوئے تو بندہ ادھر ادھر دیکھے، مٹکا کے پیچھے ہو جائے تو پورا پورا لے جاتا ہے، آپ ادھر دیکھیں بعض وہ آتے جائیں گے بیٹھتے جائیں گے، جس پہلے آنا ہے پہلے پانا ہے۔ اچھا جی اب سائیں نے فرمایا پہلے
حضرت جبریل امی بولے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ پاک نے سنگے پوچھے نا انہوں کو وہ گھر کے چھوڑے ہی اپنے گھر والے واسطے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کا رسول فرمایا کہ آؤ جی مفتی صاحب اتنے ہی بہ جاؤ جتنے جگہ لبھی ہے اج چھٹیاں جتیاں بھی بہ جاؤ اج جتنے لبھی ہے جا بہ جائے شاباش ہے ایک بات ہے فرمایا کہ جہاں کیا چھوڑا ہے انہوں نے کہا اللہ و رسول اس بات پر جی سبع سنابل شریف میں قاضی میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ جن کے ٹھوک کے حوالے دیے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ میرے نبی رضی اللہ سن دیو اے جڑے مولوی پرانے انہاں واسطے میں گلاں کر رہے تے عامہ واسطے یہ گل نہیں سی کرنی انہاں واسطے کام ہے اعلیٰ کا پٹوڑ نہ لے رہے گل کو بڑی بھاری آن لگی آتے کہا کہ وہ پھر بیلنس ہو جائے سارا تو وہ فرماتے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی یہ چشتیہ سلسلے کا سرخیل بندہ ہوا ہے محبوب الہ کے وارثین میں ہے نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ سبحانہ نے عتاب فرمایا عتاب سمجھتے غصہ فرمایا جبریل امین نے کہا یہ تو ان کی محبت ہے ہم نے لباس اللہ نے کہا کہ وہ ہی پاؤ جڑے ابو بکر پائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق دی آج ایک گل تو اللہ خوش ہوئی ہو گئی نہیں خاموشی حیرت کی بات تھی انہاں کیا خوش نہیں حضور نے فرمایا کیڑی گل انہاں کہا دو نام کیوں لے اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کی منزلت اور قربت اور معرفت اتنی اونچی ہے کہ یہ ہم کو تم کو دوست سمجھتا نہیں ہے کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے کوئی سمجھ آئی ہے بھئی جو اس کا مقام ہے صدیق کا وہ تو یہ کہتا ہے ایک ہی ایک تو اب دو کے نام کیوں لیے یہ لکھ کر میر عبد الواحد بلگرامی کا سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں اللہ اکبر یہاں عقل کو پرواز کی قوت نہیں ہے یہ معرفت یہ قربت یہ منزلت جو رب نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے عجب اس کا حال ہے اور پھر وہی فرماتے ہیں فقیر کے ذہن میں اس کا جواب یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے یہ جواب نہیں دیا تھا اپنے اہل خانہ کی طرف سے جواب دیا تھا ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ گئے ہوں میرے دل میں تو اللہ ہی ہے رسول ہے سمجھ سکتے ہو سمجھو نام اشارے سمجھ گئے ہیں دی واہ واہ پر خودداری سمجھ رہے ہیں بات آپ یہ وہ بات کہتے ہیں اب سرکار پاک نے اٹھ کے اعلان کیا ذرا غور نہ سننا سارے سیاں اٹھ کے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر ایک کن کھول کے سنو لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان جمیع امتی لراجہ ایمان ابی بکر اگر پوری میری امت کے ایمان کے ساتھ ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے ابو بکر کا ایمان بھاری کیا ہوگا پھر بولو میں اگلے دن لاہور میں یہ بیان کر رہا تھا حدیث شریف میں نے پروفیسر صاحب سے ایک بات کہی تھی اشارہ تھا کہ کبھی غور کیا ہے اس حدیث شریف پر آپ نے اس میں صرف شان صدیق اکبر نہیں ہے دماغ میں رکھنا آج تک آپ نے یہ سنی ہوں گی حدیث شریف لیکن آپ یہ دماغ میں رکھیں یہ نقطے کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں گئی کہ اس میں تنہا شان صدیق اکبر نہیں ہے بلکہ اس میں سائیں اپنی نگاہ بیان فرما رہے ہیں اگر ساری امت کا ایمان تولا جائے ابو بکر کا بھاری ہوگا اس کا مطلب ہے سائیں کو ایک ایک کے ایمان کے وزن کا سمجھ میں آئی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں
کہ حضور فرمائے اس کا بھاری نکلا اور حضور کو پتہ ہی نہ ہو. حضور آپ کے پاس کٹے رکھے ہوئے ہوں چاولوں کے آپ کی فیکٹری میں، اور آپ یہ کہیں کہ اس کٹے کی جو وزن ہے وہ زیادہ ہوگا. دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کو تجربہ نہیں، علم نہیں، یا علم ہے. اور علم نہیں تو آپ نے بات کی، یہ حماقت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور علم ہے تو آپ نے بات کی تو یہ حق ہے. اور ہمارے اللہ کے منہ سے حق کے بغیر کوئی شے نہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حالانکہ چلو یہ فقیرہ مجھے دیتا ہوں سارے، یہ سارے چھوڑ لینا بھائی. جس بندے کے پاس کرایہ نہ ہو وہ یہ سارے لے جائے. ٹھیک ہے؟ وہ منع کرتا جہاں کو کرایہ نہیں، وہ سارے پیسے حاجی عبدالحق صاحب نہیں، کوئی اور بندہ اے بندہ حاجی صاحب نے نہیں، اے نہیں روٹی لانی، یہ سارے آپ نے پاس رکھنے ہیں. جہاں کو کرایہ نہیں ہوا انہوں دے دینا. اے انہوں نے قاضی صاحب کو جس بندے کے پاس کرایہ نہ ہو وہ لے جانا. تو بات سنو، اب سائیں کو یہ خبر ہے کہ ایمان کس کا کتنا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے. پھر اس ساری امت کا وزن ملایا جائے، پھر ابو بکر کے ایمان کا وزن زیادہ ہوگا. گویا ابو بکر کے ایمان کو بھی سائیں دیکھ رہے ہیں، پوری امت کے ایمان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور سچ ہے جس سے رحمان نہیں چھپا اس سے ایمان کیسے چھپا. باقی چھوڑے 2 دونے 4 4 دونے 8 سات سائیں کو پتا، سب سائیں کو پتا. میں کل تو نہیں پرسوں ایک جگہ نارنگ منڈی ہے وہاں تقریر کرنے کے گیا. میں انہاں سنگینوں آخر میں کہو بھائیو عاشقاں کو دو عشق کی گلاں سنو، خشک ملا سے بچو کہ اس نے تمہارا بیڑا کر دینا. تو وہ ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر، وہ مجھے کہنے لگے حضور کس طرح بچی ہے. اصل تو سائیاں دیا گلاں کرنی ہوتی ہیں تو مولویوں کو بلا دیں روپیہ 35,000 روپیہ. میں کہا انہوں نہ بلاؤ، اگر پھر تو گل ہوئی نہیں سکتی، پھر تو محفل ہوئی نہیں سکتی. میں نے کہا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. کس نے کہا نہیں ہو سکتی؟ تمہاری غلط فہمی ہو سکتی ہے. پھر بہت ساری باتیں میں نے ان کو بتلائی، بتلاتے ان کو میں نے بتلایا. میں نے کہا بات سنو، اے پروفیسر صاحب ساڑھے خلیفہ نے اے بیٹھے ہو، ایک مرتبہ ایک جگہ پروگرام ہوا 40,000 روپیہ انہوں نے دے دیے. پروگرام والے کو لے رنگ روڈ لاہور پہ گاڑی میں نے چڑھائی، گاڑی روک دی. جانی تھا غالباً گاڑی چلانے والا یا یوسف یا کوئی بھی تھا. میں نے کہا گاڑی روک لو، پیسے 40,000 میں. اتنے پیسے مجھے کسی نے دیے نہیں. آج گڑبڑ ہے. اتنے پیسے 40,000 میں نے کسی بندے نے تقریر آج تک دیتے نہیں. ایک دو بندے کو 60 بھی دیے لیکن اس وقت نہیں دیے. تو میں نے کہا یار یہ ہم نے کبھی طے نہیں کیے. مجھے شک ہے کہ پروفیسر صاحب سے غلطی نہ ہوئی ہے. لو جی پروفیسر صاحب نے رابطہ کیا. میں کہا جناب یہ دسو کہ غلط طے نہیں کی تھی. لیکن میں اس وقت نیا آپ کا مرید ہوا تھا، مجھے طریقے کا پتہ نہیں تھا. میں اگر جس طرح مولوی پیسے مانگنے لگے بھی مانگے تو میں حضور سال پہلے کی گل ہے یہی گل. انہوں نے کہا کہ ٹائم کتنا پہلے گیا، 7-8 ماہ سمجھا دی. اور میرے کو اس وقت تجربہ نہیں تھا. میں نے کہا بس آپ کی چھٹی، اب میرا کام شروع. ہم نے اس پروفیسر کو اس کو فون کیا
افتخار رضوی کوئی افتخار رضوی جڑا بہت چنگا بولا بہت چنگا بولا محبت بھی میرے نال نہیں کر رہا انہوں نے فون کیا میں نے تو کتنے ہے محفل وچ میں نے کہا محفل والوں کو پوچھو گاڑی ہم نے روک دی ہے روپیہ 40,000 آپ آئیں پیسے لے ہم گاڑی نہیں چلائیں لو جی جو محفل والوں کی حالت ہوئی انہوں نے کہا 40,000 چھڑو 40 کروڑ قربان ہے جتی تیری تھی آپ ابھی سارے لنگر کھا کے جائیں گے کم بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی تقاضا آپ سے کیا پھر منو نا سائن جاگ دن جس کو یہ پتا ہے کہ ایمان کا وزن اتنا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ تیری احتیاج کیا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ تیرا حال کیا ہے اسے یہ نہیں پتا تیری ضرورت کیا ہے اور تو سائن کا ہو کے دیکھ ضرورت مدینے سے اور یہ میں وضو میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ میں صرف آپ کو ایسے ہی تانے بانے نہیں کہہ رہا ہوں ہنسانے کو سننے کا مجھے شوق نہیں میرے کو لوگوں پرچیاں رکھی ہوئی ہیں رسول اللہ کا واسطہ ہے ہمیں بیعت کرو تو میں پھر آگے سے کہتا ہوں رسول اللہ کا واسطہ ہے انتظار کرو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس ابھی ہم نے یہاں سے بھی دعا مانگنی ہے پھر کوٹلی پہنچنا ہے صاحب کچھ بھی ٹائم ہی نہیں ہنسانے کو سننے کا مجھے کوئی نہیں شوق پھنس دے ہو حضور بھی پھنسو ادھر نہ پھنسو ادھر پھنسو سرکار اور سرکار کا یقین کامل رکھو یقین کامل رکھو میں نکے 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 دل کر دے ہو سائیاں کے یقین اس وقت کیا کہتا تھا میں نے تو کیا ہے جہاں قسم خدا کی ایجنسی والے آ کر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یوسف شاہ سے مر جاتے سلسلے پیسے اور جتنے پیسے مانگ کے لوگ تقریریں کرتے ہیں ان سب سے پیسے میرے پاس زیادہ نہیں تو میں اپنی بھی نہ کھار کو جناب ہے پیسے جناب چکے نا وہ تو کوئی 100-105 نوٹ سنگیت توڑ کے تلے رکھنے لگا تو میں نے کہا نہ تلے نہ رکھی ہوں بھی دے بچانے کا ایک بھائی ہیس 2-4 ہزار ساڑی آڑ بھی نہیں لگی او بھائی سرکار پر اعتماد کرو اعتماد کرو اعتماد کرو اعتماد کرو سرکار پر اعتماد کرو گے تو پل پر نہیں پھسلو گے جو وہاں نہیں پھسلنے دیتا ہوں پار دیئے گھر ساری سرکار دیئے پار دیئے گھر ساری سرکار دیئے چار دیئے گھر ساری سرکار دیئے یہ بیٹے تار دیئے گھر ساری سرکار دیئے سردار دیئے یہ دماغ میں رکھ رہے ہیں وہ نہیں پھسلنے دیں مثلا سرکار سے سیدھا سیدھا پوچھ رہے ہیں حضرت انس بن مالک بھئی آپ مجھے بچاؤ گے اور صحیح فرما رہے ہیں بچاؤں گا اب شک کی ضرورت ہے نہیں ایمان نہ دسو جھوٹ نہ بولنا صحیح ہے اگر بھی میں پھڑوں گا توڑا ہاتھ اور تمہیں یقین ہی نہ ہوئے بچے رہے ہوئے ہو یہ تو غوث پاک فرمائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو نہیں چھوڑیں گے تجھے سرکار فرما دے کہ نہیں چھوڑوں گا تو چھوڑیں گے اونچا بولو ہمارا دوسرا کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے صرف سرکار 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 چلو تو سرکار اٹھو تو سرکار بیٹھو تو سرکار بولو تو سرکار سنو تو سرکار سناؤ تو سرکار عشق رکھو ہو جیسا مشکل حال ہو جیسا دیر اگر ہو رہی ہے حال ہونے میں یہ بھی سنیں کوئی آج نہیں سائن چاہتے ہیں کہ تم اور تڑپے کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے میں برطانیہ جہاں لگا میرے تھے جناب برطانیہ نے سنگیاں نے اتو کاغذ اٹھے پر دے دے ویزے دے اور مزیدار گال کو سناوا ایک جلسے میں ایک بندہ آیا مجھے کہنے کے لیے نگاہ فرماؤ کہ میرا ویزا لگ جائے میں خیر پیچھے تھا آگے برطانیہ تھا میں کہا آج جی میرے تھے 10 سال کی پابندی لگی اور میرا ایک ساتھی مجھے کہنے لگا دعائی خدا دی اے گلہ نہ کریا کرو عقیدتاں ختم ہو جائے سن میں کہا پتر لگ دیں تم یہ مکا کے بھی نہیں مکا سکتا گل سچی کرو چھوڑ نہیں میرے پہ بھی 10 سال کی ہو گئی میں نے اسے کہا 10 سال کے بھائی پابندی لگ گیا فارم گھر کے بعد دیے انہوں نے
وہاں سے جہاز کے ذریعے بھیجے. میں اسلام آباد میں ایک ساتھی تھا, اس کو بولا میں نے, وہ قاری اور رمی صاحب, وہ جا کے فارم لایا, میں جا کے جمع کرایا. وہ فارم کوئی صحیح نہیں سی پڑھیا ہے کہ نو کرنا سی, مجھے یس کر دیتا. انہیں 10 سال کی منڈ دیتی جناب کی. وہ بندے میرے کو ساتھی کہتے ہیں بھیا حضرت آپ کے تو ہاتھوں میں ہیں, تو سرکار کہیں بھی آپ پر راضی تھی. وہ میرا سرکار راضی نے تو پابندی لگی. ساری یہ چاہتے ہیں کہ اجے 10 سال تو نہیں جانا, ایتھے ہی غریبان تڑپا دے. یہ میرے حق میں بہتر, یہ میرے حق میں. اور ایمان اور دسو تو نماز پڑھی اللہ کا تو کیا کیتا بھائی تھوڑے آپ یہاں میں آیا جب تک یہ رکھے ہوئے 4 2 ادھر 2 ادھر. میں نے کہا تک یہ ان کو دے دے دی. اور سنو حدیث شریف فرمایا جس نے کسی کو تکیہ پیش کیا اللہ نے اسے بخش دیا. اللہ پاک نے اسے تکیہ میں نے انہوں پیش کیا, میں نے فری وچ بخشش کی لفظی. اندازہ کرو کم بھی ساڈا بخشش بھی ساڈی. یہ سمجھ سکتے ہو گل, کم بھی مطلب ایسے ایک دوسرے نال پیش کرتے ہیں نا, ایک دوسرے نال محبت میں کرتے ہیں. توبہ خدایا ایک دوسرے سے محبت ہم کریں, چسبیل ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں چسبیل ہے. مثلاً آپ سارے بیٹھے ہوئے جب آپ اٹھو گے ہاتھ ملاؤ گے, ایک دوسرے کو ملاؤ گے. سائیں نے فرمایا جب بندے کے ہاتھ میں, مومن کے ہاتھ میں دوسرے مومن کا ہاتھ جاتا ہے, یا مسلمان کے ہاتھ میں دوسرے مسلمان کا ہاتھ, قبل اس کے ہاتھ میں سے ہاتھ نکلے, دونوں کے گناہوں کی چھٹی. اور دسو بھائی سائیں کہاں چلوا گھر ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مل رہے ہیں. ملنا تو ہے نہیں, ملنا تو ہے ہی. مثلاً اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو بھی ملتے رہو, لیکن سائیں کا دامن دیکھو, ملنا تو ویسے نہیں ہے. ملو تم ایک دوسرے کو مل کر چسپ لو, اور تمہیں چسپ بھی ملے گی اور تمہیں خدا کی مغفرت بھی ملے گی. یہ ہمارے فائدے, یہ کس کے فائدے ہیں؟ اب تو کبھی ایسے نہیں ہو جاتا ہے. وہ پھر بندہ یہ سمجھے کوئی تھوڑے وچ وہ جی تو سب کہندے سی سرکار سارے کام کر دیں ایسے ساڈا بنانا کام اجے تک نہیں ہوا. اس میں کوئی بہتری ہے, اس میں کوئی خیر ہے, اس میں کوئی وجہ ہے. یقین جانیے, یقین جانیے. وہ ایک بندہ کہندا سی بادشاہ دا وزیر سی, وہ ہے ملنگ جب ہے وزیر سی ہے ملنگ وزیروں وچ بھی ہوتا. تو اس کی تو پروفیسر صاحب کی طرح انگلی کٹھی ہوئی ایسے کٹھی ہوئی ایسے نہیں پروفیسر صاحب کی کٹھی ہوئی. تو وہ اتنی سی اس کی انگلی نہ, بلکہ وہ ایک اور کی کٹی, وہ کٹنے والی کی بتلاتا ہوں. وہ جو ملنگ تھا نا وہ یہ کہتا تھا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ ٹھیک ہی کرتا ہے, جو کرتا ہے اور اللہ ٹھیک ہی کرتا ہے. وہ ایک اور وزیر اس سے بڑا الجھتا تھا جس کی انگلی کٹنے والی تھی, وہ بھی پروفیسر صاحب کی طرح بڑا ہی فلاسفر تھا. پیچھے آیا سر ہر گل تے جناب یہ کول اس طرح, شبلی اس طرح, مرغی اس طرح, ککڑی اس طرح, بلی اس طرح. وہ اس کو کہتا تھا یار تیری مت ماری کی اللہ کرتا سر, کوئی اللہ سارے کام نہیں کرتا ایسے بھی کوئی. وہ کہتا یار میں نے تو نمیاں گلاں سنا پتے کو پتہ لگ جانا ہے کسی کو. ایک دن وہ بادشاہ کے ساتھ نہ, ایک دن وہ قربانی کی عید پہ نا جانور ذبح کرنے لگا تو چھری انگلی پہ پھر گئی, انگلی یہاں سے وہ انگلی کٹی ہوئی نا سیدھا اس ملنگ وزیر کے پاس آیا. وہ کہتا تو یہ کہتا ہے اللہ سارے کام ٹھیک کرتا ہے, اے میری انگلی کب ٹھیک ہوں دس دے وچ کیڑی خیر. اس آخر پتر لمیاں مینوں نہیں آندیاں, خیر ہے جس کا تینوں پتہ ہو. وہ جی 2-4-5 مہینے گزرے جی ملک صاحب, بادشاہ کا موڈ بن گیا, چلو جی میں نے جانا ہے قربانی پہ. یوسف شاہ کو بولے لنگر فل فور تیار 5 سے 7 منٹ میں, 5 سے 7 منٹ میں پھر نماز پڑھیں گے عصر کی, تو اذان بھی ہو رہی ہے دور کہیں. تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو انگلی ہے نا
اب وہ ٹھیک ہو گئے 6 ماہ کے بعد بادشاہ گیا شکار کرنے، وہ وزیر کے لیے راہ کھول پلا گیا جنگل کے میں ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ تھا کفار کا، وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، ایک انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، اس کو دیوتا انہوں نے بنا رکھا تھا، اور چاند کی 14ویں کو ایک رات 14ویں رات کو ایک خوبصورت بندہ وہ قربان کرتے تھے، ایک کھل پلا کے اس قبیلے کے ہاتھ چڑھا گیا، یہ انگلی کی تھا، اور انہوں نے آگیا سرکار آؤ نا تھوڑی کی تلاش تھی، دیہڑیاں دو بعد جناب 94 ہیں، انہوں نے پکڑ کے باندھ لیا، بھائی پلیا پوسیا وزیر تو سونے تو پتہ ہوتے ہیں کم کاج تو کرتے کو نہیں، تو وہ جناب پلیا پوسیا، وہ جس ٹائم اس کو بھینٹ چڑھانے لگے تو ان کا ایک جو مرکزی جس طرح ہمارے مولوی ہوتے ہیں اور ہندوؤں میں پنڈت منڈت ہوتے ہیں یا گروؤں میں یا سکھوں میں گرو ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے گرو کو اس کو بلایا، بھائی جی تسی یہ نہیں ہو آخری معائنہ کرواؤ، بندہ بھینٹ چڑھانے لگا، وہ ہے جان کے پھریا ہے میرے پھریا، انہوں نے تکیا ناک کا نشان ناک شاک انگلی تے نظر ہوئی، وہ زاگیا یہ دینی چلے گئی یہ دی قربانی، یہ دیوتا قبول نہیں کر، یہ دی انگلی کٹی ہوئی، یہ سن رہا، انہوں نے چھوڑ دیا، رستہ مل گیا، پہنچا، آ کر اس ملنگ کے قدموں میں گرا، پوچھا گیا جو اللہ کرتا ہے ٹھیک کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ تو بچیوں جو کچھ اللہ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، چل یار 2 شیر اٹھو کو حافظہ پڑھو دوے، اللہ پڑھو فٹو فٹو تھی کرو، غیر شریف کوئی شیر نہ پڑھنا، شریف پڑھنا، تھوڑا جلدی مکاؤ، ہون پاوے خدمت کرے سارے یار نے، چلو چلو جلدی احتیاط سے سارے پڑھو پچھو بیٹھو یہ تو نام لا لو Oh
میرے گھر پڑھیں گے آپ سارے رشتے آپ بیٹھ جائیں سارے جہاں جہاں تک آواز آتی ہے بیٹھ جائیں کہ جب درود شریف پورا سن لو پھر ایک آواز سے میرے ساتھ نہیں پڑھنا جب درود شریف پورا ہو جائے جس طرح معمول ہے پھر ایک آواز سے سارے پڑھنا مل صلی علی نبینا صلی صلی علی
ترجمے اگلے سنوں میں ہوگی. میرے ساتھ مل کر سورہ فاتحہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جان جانا سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی برگاہ عالیہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی برکتوں ازواج مطہرات علی بیت اطہار صحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی برکتوں جتنے بھی شہداء ہیں سب کی برکتوں حضور کی ساری علی بیت کی برکتوں اولیاء کرام فقراء سب کی برکتوں علماء راسخین عشاقان مصطفیٰ کی خدمتوں جتنے بھائی میرے یہاں پر تشریف فرمائے جہاں جہاں سے کوئی ساتھی آیا جس کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی روحوں تک ان کی قبول ہو. جو سورہ یاسین شریف پڑھی ہم سب نے, جو سورہ فاتحہ شریف پڑھی, جو ذکر شریف کیا, جو کلمات طیبات ادا ہوئی, ان سب کا ثواب پہنچے اور سب کی قبروں کو منور اور روشن فرما. ہمیں نیک اور اچھا بنا. جتنے ساتھی تشریف فرما ہوئے ان سب کی گما میرے گناہوں کو بخش دے. سینے ستھرے روشن اور آنکھیں منور فرما. دل ذاکر اور خاشع فرما. بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں, تیرے بندے ہیں, تو ہی مشکلوں کو دور کرتا ہے. اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مشکلیں آسان فرما اور حاجتیں پوری فرما. بے روزگاروں کی روزیوں میں برکت دے دے اور بے اولادوں کو صحت اولاد فرما. بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے جان سے زیادہ عزیز ساتھی سوری طارق صاحب نے دل کا آپریشن بہت کامیاب ہوا. دعا کرو اللہ پاک نے جلدی سے تجابی عطا فرما. ہمارے کئی مخلص ساتھی اخلاص کے امین بھائی, ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ایکسیڈنٹ میں, اللہ پاک ان کی قبر کو منبع انوار بنا. امین بھائی کو صحت تندرستی اور صبر و تحمل عطا فرما. قصور کے ایک ساتھی ان کی ہمشیرہ فوت ہوئی, اللہ پاک ان کی بھی قبر کو منور فرمائے. اور جو ساتھی جن کی مجھے اطلاع نہیں ہے لیکن جس ٹینشن پریشانی میں اللہ ان کی دور فرمائے. قصور والے وسیم بھائی کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے ابھی اسپتال میں, دعا کریں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. ہمارے ملک صاحب ملک عزیز صاحب سیالکوٹ سے, دعا کریں اللہ ان کی حاجتیں پوری فرمائے. اور جو ساتھی جہاں جہاں سے آئے ہیں, عارف والا سے آئے ہیں, فیصل آباد سے آئے ہیں, باولپور سے آئے ہیں, ملتان سے آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں, پنڈی گیب سے, اٹک سے, آزاد کشمیر سے, جتنے ساتھی جہاں جہاں سے آئے ہیں, جو آپ کے دل میں حاجت ہے اللہ پاک اسے پورا فرمائے. جو آپ کی ارادت ہے اللہ اس کے صدقے میں آپ کو اس کا صلہ عطا ہو. اس آستانے سے وابستہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہے, مرد ہے یا کوئی عورت ہے, اللہ پاک اس پر اپنا فضل فرمائے. ہمارے بابا جی گجرا والا والے جو ہیں, دعا کرو اللہ پاک ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کی صاحبزادیوں کو, ان کی صاحبزادوں کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. کچھ لوگ ہیں جو باہر سے یوسف بھائی کو رابطے کرتے ہیں اور فون کر کے دعاؤں کا کہتے ہیں, کچھ کا مجھے یوسف بھائی بتلاتے ہیں اور کچھ کا نہیں بتلا سکتے, لیکن ہر ایک کی بات اللہ ضرور سنتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ پاک ان سب کی حاجتیں پوری فرمائے اور جس کی جو تمنا ہے اللہ اس نیک تمنا کو پورا فرمائے. ہمارے قاضی صاحب کو بھی اللہ صحت دے اور قاری وارث صاحب کو اللہ پاک تبناکیاں عطا فرمائے. وہ جانی ہمارا جا رہا ہے ملک سے باہر, دعا کرو مالک اس کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور جو ساتھی جس معاملے میں مبتلا ہے اللہ پاک اس کو آسائش عطا فرمائے. اور کوئی ساتھی جتنی بھی دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا ہے
بھائیوں جن کا نام نہیں لے سکتا میں آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے معافی مانگتا ہوں، ایک ایک کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تم آپ سب کی تمنائیں پوری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین۔ ادھر ہی لائن بنائے، پٹو بٹ لائن بنائے، لنگر شریف کی آمنے سامنے کی لائن ہے، کسی کو دھکا نہ لگے گی، بے ترتیبی نہیں، اور صرف بیٹھ کے درود شریف پڑھے پٹو بٹ۔